نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تاریخ کے اوراق سے کچھ ایسے چیدہ واقعات اور ان کے اوپر مرتب ہونے والے سبق کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ہمیشہ انسان ماضی کے تجربات اور ماضی کے واقعات سے سیکھتا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے جس واقعے کا انتخاب کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نبی رحمت کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سن 9 ہجری کا 9 نبوت کا واقعہ ہے کہ نبوت کے 9 سال بعد جب مکہ کی چٹیل زمین میں اسلام کی فصل کی آبیاری نہ ہو سکی اور وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جبکہ بہت سے کمزوروں، ضعفاء، غلاموں اور پسے ہوئے طبقے کے نمائندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ شاید مکہ کے قریب دوسرا شہر جو کہ پورے عرب کا گرمائی شہر تھا، طائف، شاید وہاں کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ اور آس پاس کے دیگر علاقوں میں پھیل جائے۔ چنانچہ اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے سر و سامانی اور قسم پرسی کی حالت میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارث کے ساتھ مکہ سے طائف کے سفر پہ نکل کھڑے ہوئے۔ طائف جو مکہ سے 60 میل کی دوری پر واقع ہے، یہاں کے سردار بھی اس زمانے میں اسی طرح مشہور و معروف تھے جیسے کہ قریش اور مکہ کے سردار۔ چنانچہ مکہ والوں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا کہ لولا انزل علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن کریم مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی بڑے انسان کے اوپر کیوں نہیں اترا۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے اور طائف پہنچے تو آپ وہاں کے بڑے بڑے 3 سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے ہاں اترے اور ان تینوں کے سامنے اپنی دعوت پیش فرمائی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو شخص مکہ سے چل کر طائف میں اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے آیا ہے، ان ظالموں نے اس کی دعوت کا جواب اجابت سے کیا دینا تھا، وہ عربی مروت بھی پیش نہ کر سکے، وہ مہمان نوازی بھی نہ کر سکے جو عرب کا طرح امتیاز تھا۔ چنانچہ ایک کہنے لگا کہ کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جس کو نبی بنایا جاتا؟ اور دوسرا کہنے لگا کہ اگر اللہ نے آپ ہی کو نبی بنایا ہے تو پھر تو آپ نے خانہ کعبہ کے پردے چاک کر دیے۔ اور تیسرا بولا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر آپ سے بولنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بولنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تھا جواب ان سرداروں کا جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چل کر تشریف لائے تھے۔ اگر بات یہاں تک ہوتی تو بھی کوئی بات نہیں تھی،
لیکن ان ظالموں نے بات کو یہاں سے آگے بڑھا دیا، طائف کے اوباشوں کو اور اپنے حاشیہ برداروں اور حاشیہ نشینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور آپ کے پیچھے چلا دیا۔ چنانچہ طائف کے بازار میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، اور طائف کے اوباش اور طائف کے ظالم لوگ اس رحمت عالم پر سنگباری کر رہے ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے جوتے اور نالین مبارک اس خون سے بھر گئے۔ آپ کا کوئی یار و مددگار نہ تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا، آپ کو حوصلہ دیتا اور آپ کے زخموں پہ پھاہے اور مرہم رکھتا۔ یہ فریضہ اگر انجام دیا تو آپ کے غلام حضرت زید نے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہوئے تو حضرت زید نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا، آپ کو آگے لے گئے، اور یہ سفر اسی طرح سے گرتے پڑتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جاری رہا، اور طائف سے 3 میل کی دوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پڑاؤ ڈالا، اور عتبہ کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگوروں کے چند خوشے پیش کیے۔ یہ وہ ضیافت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اس شہر میں نصیب ہوئی جہاں کے انگور ساری دنیا میں جاتے تھے، اور جہاں کے پھل، جہاں کے پھول، جہاں کے باغات، جہاں کے نخلستان سارے عرب میں مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور آپ کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور ان زخموں کو صاف کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنا سفر جاری رکھا اور واپس مکہ تشریف لے آئے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس کے ساتھ اگر یہ سلوک طائف والے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اور جن لوگوں نے اس رحمت عالم کے اوپر سنگباری کی، اگر ان کے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسے تو کیا ہوتا؟ لیکن قربان جائیے اس رحمت مجسم کے کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، اور جس نے پتھر اور زخم سہ کر دعائیں دی، اور اس کی زبان پہ کبھی لفظ شکایت، حرف شکایت نہیں آیا، اور جس نے کبھی لوگوں کی تباہی کی دعائیں نہیں کی۔ اس سفر کے آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں سے چور تشریف فرماتے، حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ اس کو نافذ کرے گا۔ وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کہیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں، اور آپ کے اوپر سنگ باری کرنے والے، پتھر پھینکنے والے ان پہاڑوں کے بیچ میں کچل جائیں۔ لیکن قربان جائیے اس نبی رحمت کی شفقت پر اور اس کی رحمت پر، اس کی عظمت پر، کہ جس نے اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی یہی فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو ان کی نسل میں کوئی پیدا ہو جائے جو اسلام لے آئے۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا عملی نمونہ اگر اس سے کوئی اور مستفید ہوا یا نہیں ہوا، بر صغیر پاک و ہند اس سے مستفید ہوا ہے، کیونکہ محمد بن قاسم الثقفی جس نے اس ملک کو فتح کیا اور یہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا، اسی قبیلہ ثقیف سے تعلق تھا جس کے بڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی تھی۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب حالات کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جگر نے کہا کہ طول شب فراق سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ ہمیشہ انسان امید کو قائم رکھے، امید کبھی نہ توڑے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ کہ آپ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس نمونے کو دیکھیے کہ جب آپ مکہ سے چلے ہیں
اور طائف میں آپ نے اپنے جسم کے اوپر پتھر سہے ہیں، اس وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کو اس نبی کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسی نبی نے مکہ کو فتح کیا اور اسی نے طائف کو فتح کیا، اور وہ سارے علاقے جہاں کے لوگ آپ پر سنگباری کرتے تھے آج آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی دعوت کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کرے وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے دل سے نہیں نکلتی اس کے لیے آپ کبھی بھی کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات اور چند باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے اوپر جمنے اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا 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 لا